السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان خان بادشاہ، اور آج ہمارے مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ظہیر علم صاحب، جو کہ پیشے کے لحاظ سے جرنلسٹ ہیں۔ ان سے میں سیاسی صورتحال کے بارے میں آج کل جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکشن میں کر لیتا ہوں کہ سیاسی صورتحال جو ملک میں چل رہا ہے، آپ کیا کس طرح، مطلب آپ کا اوپینین کیا ہے ظہیر علم صاحب، جو سیاست کا سسٹم چل رہا ہے، جس طرح کی دھرنے کے کال عمران خان نے کی، مطلب 24 تاریخ کو انہوں نے بتایا کہ دھرنے کی کال ہوگی اور سارا یہ چیزیں، ان کا ان کے بارے میں آپ کا اوپینین کیا ہے کہ مطلب؟ دیکھیں جی، جو احتجاج ہوتا ہے نا، وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ جی اس کا قانونی بھی حق ہے اور اس کا ویسے بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ احتجاج کر لے۔ اور پی ٹی آئی کا تو احتجاج بنتا ہی بنتا ہے، کیونکہ آپ تو خیر نہیں، حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اس کا الیکشن جو ہے وہ چھین کے کسی اور کو دیا ہے، اور ان کی بنی بنائی حکومت جو بننے جا رہی تھی اس کو جناب انہوں نے بننے نہیں دیا، دوسروں کا ان کا مینڈیٹ اٹھا کے دوسروں کے پلے میں ڈال دیا اور ان کو جناب یہاں بٹھا دیا، ہمارے اوپر مسلط کر دیا ان لوگوں کو۔ اور اب وہ اگر احتجاج کرنے جاتے ہیں تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی بندہ اگر اپنے جائز حق کے لیے باہر نکل رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، آواز بلند کر رہا ہے، تو زبردستی اس کی آواز دبائی تو نہیں جا سکتی نا۔ ٹھیک ہے ظہیر علم صاحب، آپ نے جو بات کی ہے، مطلب ان کا حق بنتا ہے، جو احتجاج ہے وہ ساری چیزیں ان کا حق بنتا ہے، یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہر پارٹی کا حق بنتا ہے یہ، تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دھرنے سے ان کا سسٹم ہو جائے گا، مطلب مکمل ہو جائے گا، یہ جو ہر ٹائم ان کا دھرنے کا جو سسٹم ہے، جو مطلب لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی؟ مطلب شہر میں اگر آپ دیکھیں، ادھر اسلام آباد کا سسٹم اگر آپ دیکھیں، زیادہ تر ٹرانسپورٹ سسٹم بند ہو جاتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں ہو جاتی ہیں، مطلب کوئی اسپتال نہیں جا سکتا، کوئی اپنے کاروبار وغیرہ نہیں کر سکتا اس ٹائم، تو اس کے بارے دیکھیں میں آپ تھوڑا سا بادشاہ، بتا دیں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کون سکون میں کیا ہے آپ کے ملک میں؟ نہ تو روزگار ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ ابھی آج آپ نے دیکھا وہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، غریب آدمی جو ہے وہ اس کا جینا محال ہوا ہے، مہنگائی نے جینا محال کیا ہوا ہے، بجلی کے بل دیکھ لیں، اور اوپر سے ابھی الحمدللہ آ گئی ہے نا سردی، گیس ایک تو ملے گی نہیں، اور دوسرا جناب اتنے بڑے بڑے بل آئیں گے تو لگ سمجھ جائے گی۔ بزنس مین رو رہا ہے، ملازم رو رہا ہے، عام آدمی رو رہا ہے، ضیاء عالم تو اس صاحب، کو آپ آپ کا کیا ایک سمجھتے بات ہیں کہ میں یہ کاٹ ترقی ہے؟ رہا ہوں، پی ٹی آئی کا آپ کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کا حکومت اس سے پہلے بھی تھا، اور مطلب انہوں نے کون سی اس طرح کی بڑے کامیں کی تھی جو مطلب آنے والا مجھے یہ سسٹم بتائیں میں کہ بہتر ایک بندے نے 35 سال حکومت کی ہے، اور ایک بندہ پہلی دفعہ آیا تو اس کو جناب کہاں چلنے کہاں دیا گیا، اس کو کام کرنے دیا گیا؟ اس کے ساتھ جو جہان کے لوٹے لٹیرے اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے جناب اس کے ساتھ لگا دیے گئے، اس کو تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کو تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا، اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا، وہ تو کام کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس حکومت سے آپ مطمئن نہیں ہو جو مسلم لیگ کا جو چل رہا ہے آج کل؟ دیکھیں جی، میں تو مطمئن تب ہوں گا نا کہ جب آپ میری جیب جو ہے وہ بھری ہوگی، میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، میرے بچوں کا جو ہے وہ مستقبل محفوظ ہوگا، پھر تو میں خوش جیب ہوں گا۔ سے آپ کا کیا مطلب ہے ظہیر علم بھائی؟ جیب مطلب دیکھیں، آپ کے جو اخراجات ہیں وہ ہوں، پورے ہونے چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک جب ہے۔ میں صبح سے شام تک اسی چکر میں رہوں گا کہ میں روٹی کیسے پوری کروں گا، میں بچوں کا رزق کہاں سے پورا کروں گا، مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ تو ان سے دیکھو پہلے پیٹرول مہنگا، اس سے دیکھو ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی، تو ان سے ساری پہلے چیزیں۔ میں آپ کو اگر بتاؤں ظہیر علم صاحب کہ مطلب اس سے پہلے عمران خان کے نیور میں، مطلب جتنے انہوں نے بتائے کہ اتنے نوکریاں ہوگی، اتنے مطلب اتنے کام ہوگے، تو اس میں تو بھی اسی طرح کا مطلب کوئی اس طرح سسٹم نہیں تھا دیکھیں کہ نوکریاں دیکھیں ان میری لوگوں کے بات سنیں، پاس تھے یا اسی طرح؟ باہر بیٹھ کے جو چیزیں نظر آتی ہیں نا وہ اندر سے اس طرح کی نہیں ہوتی۔ ہوں، ٹھیک ہے، یہ ان سے پہلے جانے والے لوگوں نے اتنا گند کیا ہوا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یار 70 سال کا گند جو ہے وہ بندہ آ کے 3 سالوں میں یا 4 سالوں میں وہ گند ختم کر دے، کیسے ہو سکتا ہے یار؟
नहीं तो मतलब आपकी पूरी की पूरी मुल्क का पूरे का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उसका सिस्टम तबाह हुआ है, उस सिस्टम को ठीक करना है। जहाँ जिस जिस इदारे को वो हाथ लगाता था, आगे से बिच्छू उसको चक मारते थे। मैं आपको उसने बताऊं, उसने जनाब मेरिट पे आपके एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को उनके साथ बात करने की कोशिश की, उन्होंने उठा के जनाब तो उसको ठीक बाहर बात फेंक है, दिया ना। आपने जो बात की है ज़ेर आलम भाई, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो काम वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने वादे किस चीज़ की किए थे कि 3 साल हो कि मैं ये मेरी करूँगा बात वो सुने, करूँगा, ये आप सारी लोग चीज़ें ये दूसरे जो सियासी लोग हैं वो वादे नहीं करते, करते हैं, लेकिन तो कितने पूरे करते हैं? सारे 50-50 क्यों नहीं, फिफ्टी फिर इसी फिफ्टी। तरह समझो। जो इलेक्शन में वादे होते हैं वो कोई पूरे नहीं होते। पूरे तो नहीं होते, ये तो सही ठीक है, बात उसने भी वादे किए, पूरे नहीं हुए। है। लेकिन आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो वैल्यू थी वो बनी है ना, मतलब जी आज भी मुल्क को अगर जाना जाता है तो उसके इमरान खान के नाम से जाना जाता है। जी आप अगर कहीं जाके, अभी मैं पिछले महीने एक जगह पे जनाब कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था, वहाँ पे जनाब 90 ममालिक के लोग आए हुए थे। जो भी बंदा पूछता था जी आप कहाँ से आए हैं, जी मैं कहता था पाकिस्तान से, ओ फ्रॉम द कंट्री ऑफ इमरान खान। तो वो भाई ब्रांड है, आपके मुल्क की पहचान है। जी। किसी ने नहीं कहा कि नवाज शरीफ का मुल्क है, किसी ने नहीं कहा कि शहबाज शरीफ का मुल्क है। ठीक है जी, नाजरीन, जिस तरह के आप लोगों ने वज़ीर आलम भाई का बातें सुनी, उनके ओपिनियन सुने, तो उनका ओपिनियन अपनी जगह। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।